اللہ الرحمن الرحیم ہن جگ جا تو چاہ پی جا ملی آبت کو چاہ پی جا بشک تین اجازت ہے يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق هذا صفة المسح على الوجه المسنون فلو لم يفرج الأصابع لكن مسح مقدار الواجب جاز وإن مسح بإصبع واحدة ثم بلها ومسح ثانيا ثم هكذا جاز أيضا إن مسح كل مرة غير ما مسح قبل ذلك وإن مسح بالإبهام والمسبحة منفرجتين جاز أيضا لأن ما بينهما مقدار إصبع أخرى وسئل محمد رضي الله تعالى عن صفة المسح قال أن يضع أصابع يديه على مقدم خفيه ويجافي كفيه ويمدهما إلى الساق أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما جملة لكن إن مسح برؤوس الأصابع وجاف أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبتل من الخف عند الوقع مقدار الواجب وهو مقدار ثلاث أصابع بسم اللہ الرحمن هكذا ذكر في المحيط ذکر هكذا ذكر في المحيط وذکر وذكر في الذخيرة أن المسح برؤوس الأصابع يجوز إذا كان الماء متقاطرا فإنه إذا كان الماء متقاطرا فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها فإذا مد كأنه أخذ ماء جديدا ولو مسح بظهر الكف جاز لكن السنة بباطنها وكذا إن ابتدأ من طرف الساق ولو نسي المسح وأصاب المطر ظاهر خفيه حصل المسح وكذا مسح الرأس رأسی وكذا لو مشى في الحشيش فابتل ظاهر خفيه ولو بالطل هو الصحيح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر جائز ہے مسح ثابت ہے سنت کے ساتھ جائز ہے مسح محدث کے لیے نہ کہ مغتسل کے لیے جائز ہے مسح نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دھیان کریں جی جائز ہے مسح محدث کے لیے کرنا کیویں میں خطوطاً خطوں کی شکل میں انگلیوں کے ساتھ دراں حال کہ وہ کھلی ہوں جی انگلیاں کھلیاں تے انہاں دے ذریعے موزے دے اتلے پاسے خط بنانا ہے گلا نظر آوے اے انگلا ہوتے لگیاں نے گلیاں سنیں دھیان کریں ابتدا کرے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف تو کیڑے پاسے شروع کرے تو پنڈلی والے پاسے چھکے آگے سمجھ او دھیان ہو بھلا ہو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خطوطاً یہ تمجیز ہے جازہ کے فاعل سے جائز ہے محدث کے لیے از روئے خطوط کے سنیں اور احتمال ہے کہ یہ کہ حال ہو یہ جازہ کے فاعل سے پھر ایک خطوط بمعنی اسم فاعل والا معنی کرنا حال مشتقی ہوتا ہے
جائز ہے محدث کے لیے درا حال ہے کہ وہ خط کھینچنے والا ہو، مخطط ہو۔ اچھا جی، یبداؤ کی کرے ابتدا کرے، اے صیغۃ المعروف ہوئے، پھر ضمیر لوٹے گی محدث یا ماسح کی طرف، ٹھیک ہے، محدث ہوا مسح کرنے والا ہی ہے نا۔ ابتدا کرے محدث، ابتدا کرے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، یا یہ صیغہ مجہول ہے یبداؤ، اور ضمیر لوٹے گی خطوط کی طرف، ابتدا کی جائے خطوط کی پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، سمجھ آ گئی جی۔ اور یہ جملہ خطوط پھر جو ہے نا یہ جملہ مستانفہ ہے تو کون، یہ یبداؤ یا یبداؤ، پچھلا تو گالو حال سی یا دی تمجیز سی، ایتھوں یبداؤ تو یہ نیا جملہ ہے، بیان ہے مسح کی کیفیت کا، اگر وہ فائل معلوم ہو بیتا، یا بیان ہے خطوط کی کیفیت کا اگر مجہول ہو بیتا۔ آگے جی سمجھ بھی یہ تھوڑ کیفیت دسی ہے جی۔ او من اصاب الرجلیش، من ظاہر اس کا یہ ہے کہ اصابع ان کے لیے دخل ہے کس میں، یہ جڑے پیر دیاں انگلیاں نے نا انہاں نو محلے مسا وچ، حتیٰ کہ اگر مسا کیا اس نے اس پر، کس پر، اس محل پر، او انگلیاں ہوتے، اگر حاصل ہو گیا قدر فرض تو صحیح ہے، یعنی انگلاں ہوتے انہیں اینج کر کے مسا کر دیتا نا چڑائی وچ تو فرض پورا ہو جائے گا۔ سنے ہی او پنجا انگلیاں ہوتے ہیں جو انگلیاں پھیریاں نا گلیاں، ان دی لمبائی فٹ نال میچو تے جڑا انج کر کے رکھنا ہے اکو برابر ہے جی جی، تو جائز ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ تفسیر مسح کی کیا ہے، یہ کہ مسح کرے اپنے دونوں قدموں کی پشت پر، جی پیچھے رہ گئی، ہاں ہاں بے ہو گیا، اور وہ اور یہی مفاد ہے اکثر متون کا، اور ظاہر الفتاوی کا نا، اور ظاہر الفتاوی یہ ہے کہ اس طرح جائز نہیں ہے کہ صرف انگلیاں ہوتے ہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ مسح کی تفسیر المسح یہ ہے کہ مسح کرے اپنے دونوں قدموں کی پشت پر، وہ جو انگلیوں کے اطراف کے درمیان سے ہے، الاساک پنڈلی تک، لکھا کونی کو دوجی کتاب ہے جی سنے جی، یعنی مسح کرے قدموں کی پشت پر اس جگہ پر جو انگلیوں کے درمیان سے لے کر پنڈلی تک ہے، اور یا پنڈلی یا جڑی تھلے موٹی ہو نہیں، سنے آہو، اور یا جتوں چڑھائی چڑھ دیے، او جتوں چلو، پس یہ بات فائدہ دیتی اس بات کا جڑی اے فتاوے وچ ظاہر الفتاوی تے فینم قالو کہ انگلیاں نہیں داخل کس میں، اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے خانیہ میں جیسا کہ باہر میں ہے۔ اچھا جی، السا کے یہ حد ہے مسا مسنون کی، کان پیر دے اتلے پاسے تے پنڈلی چڑھائی تک، اے کیے مسا مسنون دی، بہرحال محل فرض اس کی حد شراک کا معقد ہے، آ جڑی وچکار ہڈی اٹھی ہے نا، انگلیاں تو اتھوں تک کر دئیے تو ٹھیک ہے، اور وہ جوڑ ہے وہ جو کہ قدم کے وسط میں ہے، دیسیو جس لئے 3 انگلیاں اتھے رکھنیاں نج کر کے یہ ہڈی تک پہنچ گئی ہیں، سنا جی اے فرض ہے تے پیچھا چڑھائی تک کھچنا
ਇਸ ਮਸਨੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਤਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮਤਨ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੌਲਾਨਾ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਕਾਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਮਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਕਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? کوئی نہیں۔ تے ہاذا یہ جو متن بیان ہوا ہے یہ صفت ہے مسح کی بجائے مسنون پر۔ کس پر؟ بجائے مسنون پر جی۔ پس اگر امتحان کریں میں پڑھا بھی، پس اگر نہ کھلا کرے انگلیوں کو، انج پیچ کے، انج نہیں کیتا، کھلا انج نہیں کرنا بے کہ راجن پور دے کو ادھر جڑا کشمیر پہنچ جائے، انج تھوڑی جو کھلیاں کر کے بھی بچوں۔ پس اگر نہ کھلا کیا اس نے انگلیوں کو لیکن مسا کیا مقدار واجب کا، انج اتنا لے آندا ہے واجب مانا فرض، تو یہ جائز ہے، یہ گل مک گئی۔ اور مسئلہ نمبر 9، اور اگر مسا کیا مولوی ابراہیم نے ایک انگلی کے ساتھ، ایک انگلی پیویں تے اے مسے اتر انج کر کے پھیری، پھر تر کیا اس کو اور مسا کیا دوسری مرتبہ، پھر اسی طرح تر کیا مسا کیا تیسری جگہ، تو جائز ہے یہ بھی۔ اگر مسا کیا مولوی ابراہیم نے ہر مرتبہ غیر اس جگہ پر کہ مسا کیا تھا پہلے اس پر، سنیں ہی میں ایک انگلی پہن کے نا انج، پھر وہ انگلی پہن کے اگلے پاسے نال، پھر پہن کے اگلے پاسے نال، یہ 3 انگلیاں بن گئی ہیں کہ کوئی نہیں؟ یہ جائز ہے جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو اور اگر مسا کیا اس نے ابہام کے ساتھ اور مسبحہ کے ساتھ، اے دو پہ کے نا دراں حال ہے کہ یہ کھلے ہیں، اینا دو مرال مسا کیتا انج کر کے، تو جازا ایدن یہ بھی، کیونکہ قائم مقام 2 دے بن جاندے ہیں جی، اس لیے کہ وہ جو جگہ ان دونوں کے درمیان مقدار ہے اصبع اخرى کی، جہاں جگہ ہے نا بھی ایک اور انگلی دی جگہ بن دی، مطلب مقصد بظاہر تو اور طرح ہے، یعنی ایک کٹھے کرو تے 3 انگلاں دی جگہ بن جاندی ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی، اینو پڑھ لیے تو پھر اگے ٹرتے ہیں۔ او ویکھو علا وجہ المسنون، او مولی ہاشم آندا ہے بھی کو دھیان نال بھی جب پڑھیا کرو یار، سارے میرے طرح ہوندے جاندے ہو۔ علا وجہ المسنون، بے وجہ مسنون یہی ہے، کیونکہ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سونیا نے ہماری نسبت سے بول مبارک فرمایا، پھر سرکار تشریف لائے، پس آپ نے وضو فرمایا، اور پیچھے پانی لے کے بھی گئے، استنجا بھی فرمایا، ساری تفصیل پڑھی جے، اور مسا فرمایا سرکار نے اپنے موضوع پر، تے کیویں کیتا مسا، اور رکھا سرکار نے اپنا ید یمنا اپنے خف ایمن پر، سجا ہاتھ سجے موضع تھے، اور اپنا ید یسرا اپنے خف ایسر پر، پھر مسا کیا ان دونوں کے اعلیٰ پر، ثم مسحا، پھر مسا کیا ان دونوں کے اعلیٰ کی طرف، یعنی انگلیاں کھچیاں پیچھے، ایک مسحتم واحدہ، ایک مرتبہ۔ اے نقشہ بیان کیتا کنا، حتیٰ کہ نظر کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی طرف آپ کے موضوع پر جی۔ اور ادھے کوئی جاگدا ہے؟ اچھا، اے انگلیاں وال نظر کی تھی، یہ تو ہویا بھی نظر، یعنی پھر نشان پہ تو میں ویکھے، جے نشان پہ ویکھے نے نا
تے سلام کرو پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جنہیں دین سمجھے یہ ویلا صبح دا ہے یہ تمہیں پتہ ہے سرکار قافلے نال سن تے پیچھے سن تے نال جناب مغیرہ سن کنی باری واقعہ پڑھیا وقت صبح دا ہے تے سرکار صبح دے وقت آ کے وضو پہ کردے نے تے پھر جدوں پیچھے سرکار پہنچے سن تے ایک رکعت جناب عبد الرحمان نے پڑھا دیتی سی وہ سارا واقعہ کٹھا ہے جی تے اے وضو دے وقت اگر صبح دے ٹائم اے انگلیاں دے نشان جناب مغیرہ جی تھلے اڑ کے تے نا جی کھلوتے نے کول ویندے پے نے تے اے ہون غلط ہے کہ اسفار ہے گل کو سمجھ آئیے جی یہ ویلے بھی جڑے پہ آدھے میں انگلیاں وال وہنا پہ تے لہذا کی ہے وہ سفر چ نماز پڑھی پی ہے جی چلو یہ مینوں بھی پڑھ دیا اچانک شے وارد ہوئی تو میں تمہیں سمجھا دیتی ہے بھی تسی بھی غور کر سکتے ہو جی اس چیز سے جی اچھا جی حتان زورا الى صحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الخفین اخرجہ ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ تے سنن بہقی کبیر وغیرہ سمجھ گئے ہو اچھا جی واپس چلو او لا یجوزو کی شے پیچھے میں اگے آ رہے ہیں اگے آ رہے ہیں ہون پڑھو جی دھیان کرو جی مسئلے سوال کیے گئے امام محمد رحمہ اللہ مسح کی صفت سے بھئی مسح جی کمیں کرنا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ رکھے بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے موزوں کے مقدم پر انگلیاں پہن کے اگلے پاسے رکھے اور دور کرے اپنے کفین کو کف تا چکے انگلیاں ہوتے رکھے اور کھینچے دونوں کو پنڈلی کی طرف فرمایا ایک یا رکھے اپنے کفین کو بھی اپنی انگلیوں کے ساتھ یا پورا ہاتھ اتے رکھ دے وے اور کھینچے ان دونوں کو اکٹھا جی دوویں ہاتھ پہن کے نا تے دوواں موزیاں دے رکھ کے تے کٹھا انج پیچھا کھینچے جی یہ اصل طریقہ ہوتا ہے جی کندہ بایا مدوہما جملتاً بایا او انتہا کلام محمد رحمہ اللہ پھر ذکر کی امام محمد رحمہ اللہ سے ان کا اپنا قول بعد بیان صفاتین مذکورتین کلاہما حسن جی ایک گل مک گئی جی اگے جی لیکن اگر مسا کیا مولوی عبداللہ نے انگلیوں کے سرے کے ساتھ اور دور رکھا انگلیوں کی جڑوں کو اور ہتھیلی کو ایدے او انجو مولویو او پلا ہو بھی اینج انگلیاں ہوتے اے انگلاں بھی تھوڑا دور رکھیاں تو تھیلی بھی دور ایتھوں انج کر کے انہیں آیا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں تو لا یجوزو تو یہ جائز جائز نہیں ہے اللہ نال استثناء ہے دھیان کرے جی مگر یہ کہ تر ہو موضع سے رکھنے کے وقت اندازہ واجب کا اور وہ مقدار ہے 3 انگلیوں کی اسی طرح ذکر کیا گیا محیط میں اے 3 انگلیاں میرے بجالے ویکھنے جی تھلے ویکھی جا رہے جس نہیں ویکھنا میرے ویکھی جاندے جی اے 3 انگلیاں انج موضع اتنے رکھ دئیے نا جن وچ پیر ہے خالی موضع تے نہیں پیر والی تھان تے صرف 3 انگلیاں انج پہن کے رکھ دئیے تے چک لئیے تے فرض پورا ہو جاندے تے جے کر انہیں انج پوٹیاں نال اتنے پھیریا ہے تے 3 انگلیاں دی تھان تک اتوں تری آندی رہی تے او تھان گلی ہو گئی ہے اینی کو تھان تے تری لگ گئی ہے اے جائز ہے ہون جائز ہے تے جے تری راہ چی مک گئی تے پیچھے کم سکا ہے
تو ہن جائز سمجھ آ رہی ہے. مگر یہ کہ تر ہو جائے موضع سے رکھنے کے وقت تو پوٹے رکھنے کے وقت اندازہ واجب کا, اور وہ اندازہ کتنا ہے جیسا کا ذکر کیا گیا ہے. اینو پڑھ لو واپس چلو. لا یجوزو کی بھئی اگر صرف اتنے رکھے پوٹے تو جائز نہیں, پہلے لا یجوزو سمجھو, اس لیے کہ تری ہو جاتی ہے مستعمل بے مجرد الاصابت صرف پہنچنے کے ساتھ, پس جب کہ نہ ہوئی وہ تری متقاطر پچھو پانی کوئی نہیں آ رہا تو ہو گئی تری مستعملہ اولاً, جی ہو جائے گی تری مستعملہ اولاً مستعملہ ثانیاً فرض میں پہلا مستعملہ ہو رہی دوسرا مستعملہ ہو رہی. یہ جو تری اولاً رکھی نا انگلاں یہ تری ہوگی مستعمل, یا ہن مستعمل تری استعمال ہو رہی ہے دوسری مرتبہ فرض وچ. جی سمجھ آ گئی جی, یہ ٹھیک نہیں ہے گا جی. برخلاف و صورت کے کھانے چ پئی جے بے جو انگلاں رکھیاں نا تے تری کی ہوگی اے جڑی مستعملہ ہوئی ہے نا اولاً اے ہن استعمال ہو رہی ہے ثانیاً فرض وچ, تے تو ٹھیک نہیں ہے جی. برخلاف و صورت کے جب کہ ہو متقاطر اتوں پانی تھلے آ رہا ہے, ہاتھ گلا سی انج کر کے تے پانی تھلے آ رہا ہولی ہولی جی, تو برخلاف و صورت کے جب ہو متقاطر کیونکہ تری وہ جو مسا کی ہے ثانیاً اس وقت غیر ہے اس تری کا جو استعمال کی گئی اولاً. ہاتھ گلا چنگی طرح مولی ویس دا ستے ہو این جنگلاں رکھیاں تے اتوں تھلے پانی ایسا ایسا تری جا رہی ہے تو ہونے نویں نویں تری جاندی پہ تھلے انج کر کے نہیں ہیں اے شاباش جی. او دھیان او بلا تھی ایک اور برخلاف بخلاف اقامت سنت, اور سنت کے اقامت کے خلاف کے ساتھ ہے اس صورت میں جب کہ رکھے انگلیاں پھر کھینچے ان کو اور نہ ہو پانی متقاطر. جی تو سنت کے بھی باب خلاف اور برخلاف سنت نہ, اور برخلاف یہ باب خلاف ماذا کان متقاطرن. سنیں جی اون سوال ہے کوگو اور جس لئے انج کر کے انگلاں رکھیاں تری مستعمل ہو گئی جی پچھو پانی کو نہیں آیا تو مستعمل لگا جا رہی ہے تو ٹھیک نہیں. سوال ہے تو جس لئے 3 انگلاں انج رکھیاں فرض پورا ہو گیا یہ تری مستعمل ہوئی ہے کہ نہیں, ایسے نو کھچ کے پنڈلی تک لے جانا ہے تو مستعمل لے جا رہے ہیں سنت کے میں ادا ہوئی ہے جی, ان کا جواب پہ دیں دیں جی. اور برخلاف قائم کرنے سنت کے اس صورت میں جب کہ رکھا انگلیوں کو 3 سیدھیاں لمبیاں رکھیاں پھر کھینچا ان کو حالانکہ نہیں ہے پانی متقاطر تو سنت کی میں ہوئی, اس لیے کہ نفل جائز ہے اس میں وہ جو نہیں جائز فرض میں. نفلوں میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو اور نفل تابع ہوتے ہیں کس کے, لہٰذا پس ادا ہو جائے گی سنت اس پانی کے ساتھ جو استعمال کیا گیا کس میں فرض میں ادا ہو جائے گی تباً. سمجھ آ گئی جی جیڑا پانی فرض وچ استعمال ہویا ہے نا جسے لگا چھکاں گے تو ان دے ضمن وچ سنت بھی تباً ادا ہو جائے گی. آگے سمجھ اے شاباش. کیوں واسطے ضرورت عدم شرعیت تکرار کے, چونکہ تکرار تے مشروع کوئی نہیں, تکرار تے سنت پوری کرنی اگر چکنا ہے تے جی لگا چکنا ہے تے پہلی باری رکھنے نا فرض تے پورا ہو گیا ہے, ہن اگاں جڑا چکیا تری تے مستعمل ہو گئی ہے لہذا سنت وچوں جائز ہے جی. علاوہ ازیں دھیان کریں جی, علاوہ ازیں یہ کہ واقعہ ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا اسی طریقے پر کافی ہے ہمارے لیے جواز میں, چونکہ جناب مغیرہ کی آدھے نے سونے انگلاں رکھ کے تو کھچیاں تو ساڑھے پاسے کافی ہے. سنا جی اچھا ہوں یہ تو پھر فرض دے واسطے بھی تو پھر فرض بھی انج انگلاں رکھ کے انج
इंज रख के अगर खिंचो तो फ़र्ज़ भी आखो पूरा हो गया, और नहीं क़यास किया जाएगा इस सुन्नत पर फ़र्ज़ को, इसलिए कि फ़र्ज़ आगे जो समझ, जैसा कि गुनियतुल मुस्तमली शरा मुनियतुल मुसल्ली हवाले पढ़े दे रहे ने जी भी, जैसा कि उथे पढ़ चुके हो सारिया चीज़ां जड़ियां मत मार रहे हो जी। अच्छा जी, और वो कितनी है मिकदार है, वह हुआ मिकदारो सलासत असाबिया ए मिन असाबिल यदे, हाथ की थी पैरों की 3 उंगलियों की मिकदार नहीं, हथ दियाँ 3 उंगलियों की मिकदार, ये फ़र्ज़ है जी। और फरमाया इमाम करखी रहमहुल्लाह ने पाँव की उंगलियों से, किससे? अव्वल असह है, हथां दियाँ 3 उंगलियाँ, क्यों? इतबार करते हुए मसे के आने का। काला फिल हिदाया, ये मिकदार मोतबार है किस में? हर पैर विच 3 उंगलियाँ इधे ते 3 उंगलियाँ इधे, वखरियाँ वखरियाँ 3 पूरियाँ। हत्ता कि अगर मसा किया मौली उस्मान ने अपने 2 पाँव में से एक पर अंदाज़ा 2 उंगलियों का, और दूसरे पर अंदाज़ा 5 उंगलियों का, 5 ते 2 7 हो गईयाँ, एक बद गई, हालांकि 6 होने चाहिए सन, तामे लम यजुज़, क्योंकि हर एक उत्ते 3 बकरियाँ फ़र्ज़ ने जी। कज़ा फ़ी दुरुर शरा गुरुर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तवज्जो, और सलास असाबिया, और तूलन की व अर्जन, दोवें तरह ठीक इश। इंज रखियाँ पैर उत्ते उंगलियाँ तां भी ठीक है, इंज रखियाँ तां भी ठीक है, लेकिन सुन्नत तूलन ही है, सुन्नत उस तरह ही है, सिर्फ गल फ़र्ज हो रहे। पास अगर मसा किया 3 उंगलियाँ मनसूबा गैर मौदूआ के साथ, वला ममदूदा ला यजूज़ो, इंज सिर्फ 3 उंगलियाँ इंज रखियाँ मनसूबा, ऐ तो ममदूदा ने मनसूबा इंज रख के ना, इंज रख के अगा भी नहीं छिकियाँ भी उतो तरी नाल आके कम बन जाए। 3 उंगलां रखियाँ मनसूबा गैर मौदूआश ते गैर ममदूदा, इंज भी नहीं सिर्फ इंज, ये ला यजूज़ हो, क्योंकि तो 3 निशान पे ने जी। कज़ा फिल बहरे, हुण वापस चलो। और ज़िक्र किया गया, ये तो असी गल किंदी मुहीत दी, और ज़िक्र किया गया ज़ख़ीरा में ये मसला, पिछे सी वो जड़ा ना उत्ते उंगलां खड़ियां करके उत्ते कतरे आउण, भी जड़ा ना उंगलां खड़ियां करे तो फिर अगर छिके तो फिर ठीक है जी। ज़िक्र किया गया ज़ख़ीरा में ये मसला के मसा उंगलियों के सिरे के साथ जायज़ है, जब के पानी मुतकातिर हो, उत्तों पानी थले आ रहे है, क्योंकि जब होगा पानी मुतकातिर तो उस पानी जो उतर रहा है उसकी उंगलियों से उंगलियों के सिरे की तरफ जी, पस जब चूँकि उतों आ रहे तो पस जब खींचेगा गोया के लिया उसने माए जदीद, तो नवा पानी लिया सू, गल मुक गई हो मेरे हो यारो जी। अच्छा जी, और अगली गल फिर पढ़ दें, एक पढ़ लीजिए। और ज़िक्र किया गया ज़ख़ीरा में ए बसीगातिल मजूल या बिल मारूफ, ज़िक्र किया है या ज़िक्र किया गया, ज़मीर राज्य है साहब मुहीत की तरफ। अच्छा जी, महज नकल की है मुहीत की इबारत जी, इसलिए कि हर एक में उनसे बयान है अमर के लिए कि नहीं है दूसरे में, क्योंकि मुहीत की इबारत जी पहले पढ़ी है वो शाहिद है बई तौर के मसा उंगलियों के सिरों के साथ जायज़ नहीं, मगर ये कि तर हो जाए अंदाज़ा वाजिब का तो ता जायज़ है। और ज़ख़ीरा की इबारत गवाही देती है बई तौर के जायज़ है, जब कि पानी ऊपर से मुतकातिर हो, माल दोवां देखिए उतों होने तो था अगर गिल्ली होनी था जी।
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ظن کیا ہے کہ ذخیرہ اور محیط کے عبارتوں کے درمیان کیا ہے؟ حق یہ ہے کیونکہ شرط مسح کے جواز کے لیے انگلیوں کے ساتھ امرین کا ایک ہے، یا تکاتر یا ابتلال وضع کے وقت، اس لیے کہ مدار عدم مسح پر، اس لیے کہ مدار علی عدم المسح بے بلا مستعملہ ہے کہ مستعملہ جڑا وہ اگاں نہ ٹرے جی۔ تو پس ذکر کیا گیا محیط میں دو کا ایک اور ذخیرہ میں دوسرا، ذخیرہ میں تو گل کیے بہتو تری تھلے آوے تے انج کر کے انگلاں پھیرے تے تاں جائز ہے، ویسے نہیں جائز جی، سمجھ گئے ہیں؟ واپس چل۔ اور اگر مسا کیا مولی غلام حسین نے بیوی کولو ڈردیاں بے ظاہر الکف، کف دی پشت نال انگلاں پہ کے نا انج پٹھیاں رکھیاں ہوتے، انج نہیں بلکہ انج انگلاں رکھیاں تو جائز ہے، کیونکہ فرض پورا ہو گیا، مقصد تھا پینی سی ہونی، لیکن سنت انگلیوں کے باطن کے ساتھ ہے، سنت ہے ایک مسئلہ۔ اور اسی طرح اگر ابتدا کی اس نے پنڈلی کی طرف سے تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن سنت جو ہے وہ انگلیوں کی طرف سے ابتدا ہے، سنے ہی؟ اچھا پڑھ لا۔ اور لیکن سنتا بے باطنہا، یعنی مسنون متوارث جڑا مسلسل آ رہا ہے، مسنون متوارث وہ مسا بے باطن الکف ہے تے مسا بے باطن الکف والاصابع ہے۔ اور اگر مسا کیا لا بات، اچھا جی، مسا تھلے والے پاسوں کر دیتا، اور اگر مسا کیا اپنے خف کے باطن پر، اور بزرگا تیری بات ٹھیک ہے، کتاب تے دھیان کر، مسا کیا اپنے خف کے باطن پر یا ایڑیوں کی طرف سے، ایڑیاں والے پاسے پچھوں ہاتھ پھیر دیتا انج کر کے، یا رجلین کے جوانب میں، یا انج چفیریوں پھیرا وال دیتا، اتے نہیں کیتا، سنیں تو لا یجوز مسح ہو، اے مسح جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اخبار محض وارد ہے مسح کے ساتھ اعلیٰ ہو، قدم کے اوپر، تو پس نہیں جائز وہ جو ما سوا ہے اس کا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ یہ کام خلاف ہے محل کا، وہ محل کے وارد ہے اس کے ساتھ، نہ اتے دی وارد ہے، نہ تھلے دی، نہ سجے کھبے دی، نہ ہڈیاں دیجیے جی۔ اچھا جی توجہ کریں جی، بہرحال کیفیت کی مخالفت، اگر ایک کیفیت دی مخالفت، ایک محل دی مخالفت، الٹا کریے تو کیفیت دی مخالفت ہی گو، بہرحال کیفیت کی مخالفت جیسے مسا کرنا بے یا ابتدا کرنی، اے دو میں کیفیت دی مخالفت ہے، تو فلا تضرو دا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نقصان ہی کوئی، سنت دا خلاف نقصان، یعنی مطلب بھی اس مسے تو بعد نماز پڑھنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کیفیت مقصودہ بذات نہیں ہے، کیفیت مقصد ایسی بھی کی مسا جی، تو پھر جی میں سونے کی تو اومیں جنرل سنت ہوگی، برخلاف محل کے، بے محل جڑا ہے نا وہ مقصود ہے، لہذا اگر اتوں نہیں کیتا تھلوں اڈیاں تو کیتا ہے تو ہن مسا ہوئے ہی کوئی نہیں، سمجھ گئے ہو؟ قضا فی الغنیہ غنیۃ المستملی، بولے تو مڑ کے البی کبیر دوبارہ دی پڑھاندے پہنے بدرن پول نہ گئی ہو جی جی، چلو جی واپس چلو، او بے خود رو۔ اور اگر بھول گیا مولی غلام حسین مسا، باقی وضو کر لیا تو پیراں دا تے باہر نکلیا تے بارش پئی ہندی سی، اور پہنچی بارش اس کے دونوں موضوع کے ظاہر پر، ایک کے تھلے بارش ہوئی تو پانی تھلوں گلے کر لے، اے نہیں اتوں بارش پیندی پئی سی تو پیراں دے موضے دے اتے بارش پے گئی تے اونی پے گئی جنی تھاں پینی سی، تو حاصل ہو گیا مسا، کیا ہو گیا؟ جی نیت کونی سکی تھی، وضو نیت فرض ہے،
اچھا ٹھیک ہے، وہ تو تیمم میں ایک جزی آ گئی ایک اور بہنا پہ اور اسی طرح مسا سر کا سر دا مسا بھول گیا باہر نکلیا بارش ہوندی پئی سی تو سر گلا ہو گیا اینا کو گلا ہو گیا جنہ کو مسا فرض سی تے مسا سر دا بھی اے شاباش جی او دھیان ہو بھلا بھی وہ اور اسی طرح اگر چلا مولوی غلام حسین گھاس میں سر دا پیراں دا مسا بھول گیا تے شٹالے چ وڑ گیا کاں چ وڑ گیا تے فب تلا پس بھیگ گیا اس کے موزوں کا ظاہر اتلے پاس موزے پج گئے اگرچہ شبنم کے ساتھ وہ شبنم کڑی نہیں ہوڑی تریل پہ ہوندی باجیا ہو اگرچہ تریل نال تو موزے پج گئے تو کی یہ جائز ہے واہ وسعی ہے اے دا مسا ہو گیا اے دا بلے بلے فقہ تہاڈی شان نو سلام اللہ اکبر ہن واپس چل ولو ناسے یا قال فی المنیا والغنیا جی متن تے شرح دو میچ کیا کیا اگر وضو کیا مولوی غلام حسین نے اور نے مسا کیا اپنے دونوں موضوع پر لیکن داخل ہو گیا پانی میں نہ مسے کی نیت کے ساتھ اور نہ دھوئے دونوں پاؤں کا ایک یا ایک کا اکثر اتوں پانی بچ کو نہیں بڑھیا گوڈے گوڈے پانی جو وڑ گیا ہوں موزے بچ پانی وڑ گیا ہوں تو کم ہو گئی سنیں جی بے پانی بچ وڑیا تو پانی چھوٹا ہے اتوں موزے بچ نہیں وڑیا تے وہ جڑے موزے نے نا وہ بچ گئے پج سنیں ایک یا تھلوں تو پجے پجے اتوں بھی پج گئے یا چلا وہ حشیش گھاس مبتل میں اور سکا بڈیا کا نہیں ہے مراد ہاں وہ بھی اگر بارش پہ ہی پجیا تو بچ پیر انج کر کے پا دو پانڈ بچ تو پجے تو غلطی کوئی ہے جی لیکن جڑا کا کھلوتا ہے جی تو مبتل تھا کس کے ساتھ پانی کے ساتھ ایسا پانی جو پہنچایا گیا ہے اس پر پلانے کی وجہ سے یا تو انہیں بچ پیر ماں چلیا تو موزہ پج گیا تو یہ ٹھیک ہے باوجہ حاصل ہو جانے مسے کے اور نہیں شرط نیت اس میں وضو وچ تے وضو دے کلے کلے وضو وچ نیت شرط سمجھی اے شاباش جی وہ سمجھ آ گئی جی تو لہٰذا یہ بھی ہو گیا جی اور اسی طرح جب پہنچی اس کو بارش پیراں اتے بارش پہ گئی تو نائب بن جائے گی یہ بارش کس سے مسے سے اے ساڑھے نزدیک مسا ہو گیا خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی اس کل میں وہ آندے نہیں کیوں اس لیے کہ نیت ان کے نزدیک شرط ہے اور مسا جز ہے تو لہٰذا بھی نیت بغیر کیویں صحیح ہوئے گا جی اے گل جی او مطر او اصحاب بارش پہنچی اندھ نے تقیید اس کے ساتھ کیونکہ حکم ہر پانی میں وہ بارش کا ہو یا اس کا غیر اتو موضع بھج گیا مسا ہو گئے خلاصہ ہے بھی جی اچھا ایتھوں مسئلہ دسو بے مولی جڑا ہے نا عبدالعلی بات بگڑ گئی انہیں چلو بھر کے نا جی تے سجے موضع دے اتنے ڈول دیتا ہے تے پھر دوجا کھبے تے ڈول دیتا ہے مسا ہویا کہ کوئی نہیں ہو گیا جی سنت نہیں نہ ہوئی لیکن چلو پھر کے اتنے ڈول دیتے ہیں تو کی ہو گیا ہے یہ گل ہی ہے نا تو مسا ہو گیا جی ایشا بس جی چلو جی تے اگلی گل تک نہ پہنچ جائے بھی شاگرداں نے اتنے پہنچاؤ تو بیٹا ویسے تو موقع نہیں ملتا آج میں نے مسا کرنا ہے تو آپ اپنی انگلیوں سے مسا کر دیں بیٹا پھر وہ انگلیاں ساری چاٹ لیں ایتھے نہ کام پہنچایا جی ہیں آپ کوئی دو چار بچے بچ جان چھو دے وَقَضَا بند پہ ہو اور اسی طرح یعنی اگر چھوڑ دیا سر کا مسا وَقَضَا مسرہ سے یعنی اگر چھوڑ دیا سر کا مسا باقی سارا وضو کر لیا تو پاس پہنچی بارش اس کے
اور भीग गया अंदाज़ा चौथाई का सर से तो काफ़ी। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਾ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ अच्छा जी आगे चलो जी। हो बस ओ बलाओ भी तल्ले अगरचे वो क्या हो त्रेल होवे ओ शबनम हो बस सही हो यही सही है। ये सही क्यों आखे इस इख्तलाफ ही ध्यान करी में इशारा किया किधर ए तल के अंदर बेफतह ता मोमला तशदीद नाम उसको क्या कहा जाता है। इस विच इख्तलाफ किए क्योंकि बाज़ फ़ुक़हा में से वो जो कहते हैं कि अगर हो वो मौज़ा तर तरेल के साथ जी लौकाना मुबतल अगर वो घास मुबतल है तरेल नाल और वो तरेल पहुँची किसको मौज़े को तो ये दलील उनकी आंदन इसलिए कि ये जो तरेल है शबनम है ये दाबा है उसका सांस है खींचती है उसको हवा जी वो दाबा अल्लाह जाने भी दाबा दा सांस है तो उन्होंने हवा खिंचदी है तो वो लियांदी है तो की बन जाती तरेल बन जाती है कू 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 बाजो जग दे विच स्टील दे जग विच बर्फ पई होवे ते बाहरले पासे बनदी है निशान नहीं दाग नहीं पानी बन जाता है बाहर। ये क्यों बने हैं वो कि अंदर ठंडक एडी है ਜਿਹੜੀ हवा नाल आके टकरांदी है ना उस ठंडक की वजह तो आके पानी बनती जाती जी। तो ये कहते हैं भी ये जड़ा है ना एक दाबा का सांस है जिसको हवा खींचती है तो वो पानी से बनता है जी। लिहाजा भी इहदे नाल जायज़ नहीं क्योंकि मसा तो पानी नाल करना है ये तो पानी है ही नहीं। बाज़ फुकाए फरमाया तां वास्ते आख्या ने और सही ये है कि ये मसा हो गया उसका इसलिए कि ये माए जैसा कि बयान की अलामा ज़ैली ने शरा कन्ज़ में और चाहिए कि तलब की जाए तफसील इस बहस की किससे से आया से ओ माना कारम मौली गुलाम हुसैन तेरी बारत कितने की बुक की अगो मौलवी ने पढ़ी जी। चलो जी दरा हाल के ओ पिछों हो मुहदिस के लिए ख़त खींचने वाला हो उंगलियों के साथ जो खुली हैं इब्तिदा करे या की जाए पाँव की उंगलियों से पिंडली की तरफ ये मसे की सिफत है बजाय मसनून पर बस अगर ना खुला किया उंगलियों को लेकिन मसा किया मिकदार वाजिब का तो जायज़ है। और अगर मसा किया एक उंगली के साथ फिर तर किया उसको और मसा किया सानियान फिर इसी तरह यानी तीसरी बारहवीं में तो जायज़ है भी। लेकिन कदों अगर मसा करे हर मर्तबा गैर उस जगह का कि मसा किया है पहले उसका ते तीन उंगलां बन जाएंगी सुने ही फिर चलो जी। और अगर मसा किया इबहाम के साथ और मुसब्बिहा के साथ दरा हाल के खुले हैं तो जायज़ है भी इसलिए वो जिन दोनों के दरमियान है अंदाज़ा है दूसरी उंगली का। अच्छा जी और सवाल किए गए इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हो मसे की सिफत से तो आपने फरमाया ये कि रखे अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपने दोनों मौज़ों के अगले हिस्से पर और दूर रखे अपनी हथेलियों को यानी सिर्फ उंगलियां और खींचे उन दोनों को वो उंगलियां दो हाथों दियां पिंडली की तरफ। एक तरीका या रखे अपने कफ़ैन को अपनी उंगलियों के साथ और खींचे दोनों को इकट्ठा। लेकिन अगर मसा किया उंगलियों के सरों के साथ और दूर रखा उंगलियों के पिछले हिस्से को और हथेली को तो हथेली तो खाम खा दूर होनी है जी जिले उंगलियां पीछा नहीं जीते तो नहीं जायज़ इल्ला नाल इस्तिस्ना मगर ये कि तर हो जाए खुफ से रखने के साथ अंदाज़ा वाजिब का और वो मिकदार है। बिस्मिल्लाह।
اور وہ مقدار ہے 3 انگلیوں کی. اسی طرح ذکر کیا گیا ہے محیط میں، یا ذکر کیا ہے اور ذکر کیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں یہ مسئلہ کہ مسا انگلیوں کے سروں کے ساتھ جائز ہے جب کہ پانی متقاطر ہو، کیونکہ جب ہوگا پانی متقاطر پس پانی اترے گا اس کی انگلیوں سے انگلیوں کے سرے کی طرف، تو پس جب کھینچا گویا کہ لیا اس نے مائے جدید نواں نواں پانی آ رہا ہے اتوں، اور اگر مسا کیا کف کی پشت کے ساتھ الٹے ہاتھ نال تو جائز ہے، لیکن سنت کف کے باطن کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اگر ابتدا کی پنڈلی کی طرف سے تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے. اور اگر بھول گیا مسا اور پہنچی بارش اس کے خفین کے ظاہر کو تو حاصل ہو گیا مسا، اور اسی طرح سر کا مسا اور ساری تفصیل پڑھی. اور اسی طرح اگر چلا گھاس میں پس تر ہو گیا اس کے موزوں کا اوپر والا حصہ اگرچہ شبنم کے ساتھ تو یہ مسا ہو گیا ہے، یہی صحیح ہے. مانا کرو رل کے اپنے اپنی عبارت ہے جو کو گل پڑھ دی ہے جی. درحال ہے کہ خط کھینچنے والا ہو انگلیوں کے ساتھ دھیان کریں جو کہ کھلی ہو، ابتدا کر رہے وجہ پاؤں کے انگلیوں کے سے پنڈلی کی طرف، یہ صفت ہے مسح کی وجہ مصنون پر. بس اگر نہیں کھلا کیا انگلیوں کو لیکن مسح کیا مقدار واجب تو جائز ہے. اور اگر مسح کیا ایک انگلی کے ساتھ پھر تر کیا اس کو اور مسح کیا دوسری مرتبہ پھر اسی طرح تو جائز ہے بھی. اگر مسح کرے ہر مرتبہ غیر اس کا کہ مسح کیا اس سے پہلے، اور اگر مسح کیا ابہام کے ساتھ اور مصبحہ کے ساتھ درا حالے کہ وہ کھلی ہوں تو جائز ہے بھی، اس لیے کہ وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے اندازہ ہے دوسری انگلی کا. اور سوال کیے گئے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ مسح کی صفت سے، آپ نے فرمایا یہ کہ رکھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے خفین کے مقدم پر، اور کھلا رکھنے والا ہو اپنے اور دور رکھنے والا ہو اپنے کفین کو، اور کھینچے ان دونوں کو پنڈلی کی طرف، یا رکھے اپنے کفین کو انگلیوں کے ساتھ اور کھینچے ان دونوں کو اکٹھے. لیکن اگر مسح کرے انگلیوں کے پوٹوں کے ساتھ اور دور کرے انگلیوں پوروں کے ساتھ اور دور کرے انگلیوں کے پچھلے حصے کو اور کف کو تو نہیں جائے، مگر یہ کہ تر کرے خف سے رکھنے کے وقت مقدار واجب. اور وہ اندازہ ہے 3 انگلیوں کا، اسی طرح ذکر کیا ہے محیط میں. اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں یہ کہ مسح انگلیوں کے سروں کے ساتھ جائز ہے جبکہ ہو پانی متقاطر، کیونکہ جب ہوگا پانی متقاطر تو پانی اترے گا اس کے انگلیوں کے سروں کی طرف. پس جب کھینچے گا گویا کہ لیا اس نے مائے جدید. اور اگر مسح کیا اس نے کف کی پشت کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن سنت اس کے باطن کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اگر ابتدا کی اس نے پنڈلی کی طرف سے جائز ہے. اور اگر بھول گیا مسح اور پہنچی بارش اس کے موضوع کے ظاہر کو تو حاصل ہو جائے گا مسح. اور اسی طرح سر کا مسح. شاباش. اور اسی طرح اگر چلا گھاس میں پس تر ہو گیا اس کے موضوع کا ظاہر اگرچہ شبنم کے ساتھ تو جائز ہے. اگے جی اللہ ظاہر خفیہ بسم اللہ جی جی. بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من أعلى الخف أو جرم. کدے گئے اللہ ظاہر خف اگے الخف ظاہر کڑ بس چلا گئے
الخف ما يستر الكعب كله أو يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع الرجل أصغرها أما لو ظهر قدر 3 أصابع الرجل فلا يجوز لأن هذا بمنزلة الخلق الكبير ولا بأس بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من أعلى الخف. چلو انہیں پڑھ پھر اگے پڑھیے دھیان میں نکیو یہ علا کا تعلق ہی او جازا نال جی خطوط نال تے جبداؤ نال کہ جائز ہے مسا محدث کے لیے جی اپنے دونوں موضوعوں کے ظاہر پر او مسا خطوط کھینچنے ہیں خطوط لیکن کتھے اپنے موضوع کے ظاہر پر کس پر اپنے موضوع کے ظاہر پر سمجھے ہی انہوں سمجھ ایک منٹ یہ متعلق ہے جازہ کے جائز ہے اپنے موضوع کے ظاہر پر باب قول ہی خطوطاً جی بھئی خطوط ہوں اس کے موضوع کے متعلقم بقول جازا او بقول خطوطاً باؤ لکھے ہیں نا ہونا ہو چاہیے یا اس کے ساتھ متعلق ہے دھیان کری اس بنا پر کہ یہ پھر حال ہوگا اس سے یا او گویا کہ نہیں یا یہ متعلق ہے ماتن کے قول کس کے ساتھ یبدو کہ ابتدا کرے اپنے موضوع کے ظاہر پر جائز ہے اپنے موضوع کے ظاہر پر خطوط کھینچنے والا ہو اپنے موضوع کے ظاہر پر تینوں معنی ٹھیک ہیں وہ سمجھ آئی اور دھیان اچھا جی اور اس میں اشارہ ہے رد کی طرف اس شخص پر جس نے واجب کیا ہے مسا موضوع کے باطن کا بھی انہیں آکھا ہے بھی اتے بھی ٹھیک ہے تے یہ اللہ ظاہر خفہ کہہ کر رد کیا ہے کہ مسا صرف اتے بھی تے تھلے اچھا انہاں کتوں لیا لیتے ہوئے اس سے کہ نکالا ہے اس کو ترمذی نے ابن ماجہ نے ابو داود وغیرہ رضی اللہ عنہ جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ وضو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پس مسح فرمایا سرکار نے خف پر خف کے اعلیٰ پر اور خف کے اسفل پر اتے بھی تو تھلے بھی اے انہیں دلیل بنائی جی اتے ٹھیک ہے تو تھلے بھی ٹھیک ہے سننا پہ لیکن جواب ہے کہ اور یہ حدیث ضعیف کی ہے اس کو ابو زرع نے اور امام بخاری اور امام احمد وغیرہ من الحفاظ نے اور تھلے بھی لکھے امام ترمذی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو زرع سے اور محمد بن اسماعیل بخاری سے حدیث سے دونوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث چلو ضعیف ہے آخر دلیل تو انہوں کو ہے تو انہوں گل کی تھی نا گل تے مبنی بر دلیل ہے نا او دھیان او بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیکھو نا جی اور تحقیق کثیر روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے اکتفا کرنے میں مسح کے ساتھ کس پر بس اور فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہوتا دین رائے کے ساتھ تو البتہ ہوتا موضع کا باطن اولا اس کے کیونکہ مٹی شیٹی تھلے لگی ہے کہ لیکن میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے مسح فرمایا اپنے موضوع کے ظاہر پر نہ کہ ان کے اخرج ابو داود وغیرہ فی تخریج حدیث الہدایہ لزیلی ابن حجر رضی اللہ عنہ آندے نے اے جڑا ظاہر ہے نا ظاہر پر یہاں سے جانی گئی یہ بات اے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اگر مسح کیا اس نے باطن پر یا فقط پنڈلی چڑھائی تو اتا نہ بغیر مسح کرنے کے کس پر پشت پر تو یہ جائز نہیں ہے سراب فی الدرر اچھا جی موضع کی شے ہوندی ہے موضع خف وہ شے ہے جو ڈانپے سارے ٹخنے کو
ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਗਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਛੁਪ ਜਾਏ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਖੋਫੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਛੁੱਤੀ ਅੱਧਾ ਗਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਪੱਬ ਨੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ یا ہو ظاہر سے اقل او یکون ظاہر ہو یا ہو ظاہر سے اقل، پاؤں کی 3 انگلیوں سے جو چھوٹی ہیں۔ جی سنیں یا یہ کہ ہو ظاہر بھئی موضع جڑا ہے نا یہ گٹے تک بھی ہوئے، یا اگر گٹے تو تھوڑا جا تھلے وے تے او اینا کو ظاہر ہوئے کہ 3 انگلیاں پیر دیاں چھوٹیاں دے برابر ہو نہ بنے، کیونکہ 3 انگلیاں دے برابر پتہ ہے پھٹیا ہوئے تے مسا جائز نہیں، تھوڑا پھٹیا ہوئے تے جائز ہے۔ ہن گٹیاں تو اینا کو تھوڑا جا تھلے وے کہ جڑا 3 انگلیاں پیراں دے برابر نہیں بندا، انہوں گلائی وچ لیاؤ تے 3 انگلیاں دے برابر نہیں بندا تے ہن بھی اس تے مسا جائز ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ ایشا بس ہے۔ بہرحال اگر ظاہر ہو اندازہ 3 انگلی پاؤں کی 3 انگلیوں کا اندازہ، اینا پیر ظاہر ہے کتوں انگلیاں تو لے کے گٹیاں تک پیران دیاں چھوٹیاں 3 انگلیاں دے برابر اینی کوئی تھا ننگی ہے، پھٹ گیا موضع یا اینا چھوٹا ہے سنیں تو فلا یجوز ہو، یہ جائز اس لیے کہ یہ بمنزل خرق کبیر کے بن گیا ہے۔ یہ بمنزل کوئی کھانے چ پئی جے بے موضع چھوٹا ہے لیکن اینا کو چھوٹا ہے بھی وہ جڑی تھان گٹیاں دی ننگی ہے وہ جمع کرو تے 3 انگلیاں دے برابر نہیں بندی تے مسا ٹھیک ہے۔ تے جے 3 انگلیاں دے برابر ہے تے ایک خرق کبیر دے برابر ننگا ہو گیا تو ہن مسا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے؟ او بلا تھی وہ اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے موضع کھلا ہو اتوں اس حیثیت سے کہ دیکھا جائے پاؤں اس کا موضع کے اوپر سے اتوں جو موضع پھڑ کے ویکھیے تو تھلو گٹے شٹے تو پیر تھوڑا جا نظر آتا ہے کوئی حرج نہیں جی۔ اور جی میں کو بندہ کسی دی لگدی وچ منہ تن کے تھلوں دی شرمگاہ ویکھے تو نماز ہوندی نہیں ٹوٹدی کہ ٹوٹدی ہے؟ ویکھیا نہیں کنی واری پڑھیا نہیں جی ویکھیا نہیں سچ پڑھیا نہیں جی کنی واری ویکھیا پیانا کنی واری پڑھیا نہیں جی مسئلہ اس واسطے کہ سامنے شرمگاہ ہونی چاہیے جی یہ مطلب ہے استغفر اللہ۔ اچھا دھیان کرو میں لکھیو او وے خود او بلا ہوئے او الخف ما یستروش دھیان بے مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ یہ نہیں ہے تفسیر موضع کے مفہوم کی بے موضع کی ہوندہ ہے یہ ہوندہ مفہوم نہیں بیان ہو رہا بلکہ بیان ہے مراد کا بے کنج دا موضع ہوئے تو مسا ہو سکتا ہے یہ مراد خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہ ان الذی یجوز وہ موضع وہ کہ جائز ہے مسا اس پر وہ موضع کے جائز ہے مسا اس پر الذی وہ موضع کے جائز ہے وہ کیڑا موضع ہو الخف وہ موضع ہے کہ ڈھانپے قدم کو معلقہ گٹیاں سمیت ڈھانپے ایک گٹے کیڑے اور وہ جو جوڑ ہے کہ منتہی ہوتا ہے وہ پنڈلی تک اور جتھے اتلی لت تے پیر جڑتے نے وہ مراد نہیں وچکار والا نہیں ہے مراد جی اس حیثیت سے کہ نا منکشف ہو قدم سے کوئی شے مگر یہ کہ گٹیاں تک کجیا ہوئے مگر یہ کہ ہو نقصان اس کا عقل کس سے بھی تو تھوڑا جا ننگا ہوئے تو حرج کوئی نہیں یہ مس موضع پر جواز مسا کی شروط کی ایک ہے کہ وہ جڑا ننگا ہے وہ تھوڑا ہوئے ایک ہن سنو ساری شرطیں بیان کرنے لگے جی کچھ اگے ہوندیاں پئیاں نے اور دوسری شرط ہونا موضع کا مشغول بالرجل کہ موضع پیراں اتے چڑھیا ہو گئے اندر شاپر نہ رکھے ہونا تاکہ مانے ہو حدث کی سرایت کو سنیں پس اگر ہو موضع کھلا جی اے انہیں وناش مشغول بالرجل بھی ان دے وچ پیر ہووے جتھے مسا کر رہے ہیں نا تھلے
ਪੈਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਅਗਰ ਹੋ ਮੌਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਚੱਪੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੌਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਚੰਨੇ ਦਾ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾ ਲਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੌਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਬੱਧੀ ਖਲੋਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੁਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਾ ਮੌਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਪੈਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। پس اگر ہو موضع کھلا پس مسا کیا خالی جگہ من القدم پر اگلے موضع ہوتے تو نہیں صحیح، اس لیے کہ یہ مسا، اس لیے کہ نہیں واقع ہوا مسا اپنے مال میں، اس کے کس کے اپنے مال میں، مال کی سی پیر دی کنڈ تے وہ خالی تھا تے ہاتھ پھیردا پیا جی سنیں جی۔ اور وہ ملے مسا کون ہے؟ وہ ظاہر الپیر ہے، قدم ہے۔ پس اگر مقدم کیا اس نے پیر کو اس کی طرف، پیر اگاں ٹوریا موضع وچ اور مسا کیا تو یہ جائز ہے۔ توڑے ہن پیچھے بھی کر لے بھی حرج کوئی نہیں جی، کیونکہ جس لئے مسا کیتا اس لئے پیر ہوتے کیتا ہے، سمجھے ہی؟ دیکھ لو کتنی جزیاں، اللہ اکبر۔ اور وسال سوہا، اور تیسری شرط ہونا موضع کا ان چیزوں سے کہ ممکن ہو اس میں تتابو، چلنے کا چلنا معتاد انجدہ ہوئے کہ معتاد جڑا چلنا ہے نا بندہ پا کے چل سکے جی، وہ تو ننگے پیر بھی ٹر سکتا باجیا ٹر دے پینے جی، مطلب ہے کہ انجدہ ہوئے کہ انہوں بے پے پا کے تے جی میں جتی پا کے ٹر سکی دے انج ٹریا جا سکے جی۔ اور تیسری ہوگی ہو، اور اس کے لیے موضع کے لیے شروط اخرى بھی آئے گا ذکر ان کا متفرق متن اور شرح میں، کچھ اور بھی شرطیں آگے آ رہی ہیں جی۔ اچھا جی، ولا باسا اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ مراد ستر الکعبین ہے جوانب سے، نہ کہ اتوں کس کے بدھا ہوئے بچ نظر نہ جائے، اے نہیں شرط، گٹیاں تک اچھا ہوئے، سنیں؟ اور بہذا ہوا مذہب الجمہور خلاف احمد، وہاں دن تو بند بھی ہونا چاہیے جی، بچ نظر نہ پوے جی، مانا کر وہ کہ دے گیا ہے۔ چلو جی، جائز ہے مسا اپنے خفین کے ظاہر پر، کس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، خف وہ ہے جو ڈانپے سارے ٹخنے کو، یا ہو ظاہر اس سے اور ٹخنے سے، اقل پاؤں کی 3 انگلیوں سے، یعنی اس کی چھوٹی انگلیوں سے، تو مطلب پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں سے کم گٹا ننگا ہوئے۔ بہرحال اگر ظاہر ہوا اندازہ پاؤں کی 3 انگلیوں کا، اور کتوں پھٹیا نہیں ہوں جو تو موضع بھی چھوٹا ہے تو پس نہیں جائز، اس لیے کہ یہ بمنزل خرق کبیر کے ہو گیا ہے۔ اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے ہو موضع او خف واسے، وہ خوب ویسے دسیا ہے خوب جڑا کہ میں موٹو چوری کھانی کمال ہے یار، اس حیثیت سے کہ دیکھا جائے پاؤں اس کا موضع کے اوپر سے۔ ہاں جی، مانا کر میں کو جائز ہے مسا اپنے موضوع کے ظاہر پر۔ شاباش شاباش۔ موضع وہ ہوتا ہے کہ جو چھپا دے کعب، پورے کعب کو، شاباش شاباش۔ سے اقل پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں سے، بہرحال اگر ظاہر ہو پاؤں کی 3 انگلیوں کا اندازہ تو پس نہیں جائے۔ شاباش یہ شاباش کہ یہ شاباش۔ بمنزل خرق کبیر کے ہے، اور نہیں کوئی حرج بائیں طور کہ وہ موضع واسع اس حیثیت کے ساتھ کہ دیکھا جائے اس کا پاؤں موضع کے اوپر سے، اور جو موقع ہے 1.5 گھنٹہ ہو تو دسیں بھائی۔ ہاں جی، اگا گئے۔ علی خفین یلبسان فوق الخفین لیکونا وقایۃ لہما من الوحل والنجاسۃ، فَإِنْ كَانَ من عظیم او نحوہ جاز المسح علیہما سواء لابسہما منفردین او فوق الخفین۔
وإن كان من كرباس أو نحوه فإن لبسهما منفردين لا يجوز وكذا إن لبسهما على الخفين إلا أن يكونا بحيث يصل بلل المسح إلى الخف الداخل ثم إذا كان ایک منٹ دھیان کرا جائے یا مسا کرے اپنے جرموکین پر مسا کرے اپنے جرموکین ایک جراب اور جرموکین اور نے جی دھیان کرے جی یعنی مسا کرے خفین پر جرموکین موزے جو پہنے گئے ہیں خفین کے اوپر پہلے ایک موزے پائے نے اتنے دوجے موزے پا لے نے یہ جڑے اتنے پائے نے نا انہاں دا نام رکھا نے جرموک انہاں اتنے کی کرے مسا کرے بعض دفعہ بھی سی کہ تھلے والے موزے موٹے اتلے تھوڑے پتلے چمڑے دے جی لیکن ہیں وہ بھی چمڑا ہے جی یا جڑی شے بھی پانی جا نہیں سکتا جی تو موزوں خفین کے اوپر پہن ان پر بھی مسا جائز ہے یہ ہوتے کیوں یہ دونوں اوپر تاکہ ہو جائیں وہ بچاؤ خفین کے لیے کیچڑ سے اور نجاست سے بھی انہوں نے کوئی شے نہ لگے صاف رہنے جی صاف رکھنے واسطے پھر پا لینے سنیں ہوں وہ جڑا اتلا ہے اتلا اگر ہے وہ چمڑے سے یا اس کی اور رکسین وغیرہ تو جائز ہے مسا دونوں پر جائز ہے اتلا جڑا نا کہندا ہے چمڑے دا ہے یا ان دی مثل دا ہے جڑے اس قسم دی کوئی سخت چیز ہے اور تو جائز ہے مسا ان پر برابر ہے کہ پہنے ان کو منفردین ایو اتلے کدے صرف ایو پائے ہوندے تامی جائز ہے یا خفین کے اوپر موزیاں دے اتے پائے یا انہوں نے کلیاں پائے تے خود پورے موزے نے لہذا ان پر مسا دھیان کریا جو وہ بسم اللہ او توجہ گئے اور اگر ہوں وہ جرموک اوپر والا کرباس سے اے کپڑے دا روش ہوں جی یا اس کی مثل کا پس اگر پہنے ان دونوں کو اکیلے تو لا یجوزو موٹیاں جراباں اگوں آ رہی ہیں او جورا بین سخی نین اگے آ رہے ہیں وہ بعد چے اے جڑے جرموک ہے نا کہندا بنے جڑا موزے دے بچاؤ واسطے بنے اتلا اے بھی کی ہے اے جے چمڑے دا ہے یا ان دی مثل دا ہے تے پھر ان دے اتے مسا کیتا تا بھی ٹھیک ہے کلا اے پایا تا بھی ٹھیک ہے تے جے کر او موزے دے اتے جرموک جڑا پایا او کرباس دا ہے جرابا سسٹم نے جڑا ان دی بچاؤ واسطے پائیاں نے جی یا ان دی مثل اس قسم دا بس اگر پہنے ان دونوں کو اکیلے تو کیونکہ تو پتلیاں نے جی اور اسی طرح اگر پہنے ان کو کن پر تو پھر بھی ان پر مسا جائز نہیں ایک صورت جائز ہے مگر یہ کہ ہوں وہ دونوں اوپر والے اتنے پتلے اس حیثیت سے کہ پہنچ جائے تری مسے کی خف داخل تک اتو ہاتھ گلا لائے تے وہ جڑا تھلے موزہ ہے نا چمڑے والا اتوں تک تری تو پھر وہ مسا ہو گیا پھر ٹھیک ہے جی آگے جی سمجھ اینو ہون پڑھو ایک بارے او میرے او یارو او جرمو کہے او بلا ہوئے ایک خف ایک جرموک ایک جوراب جورب جرموک بے ضم الجیم والمیم جرموک ان کے درمیان را محملہ ساکنہ اچھا جی اور تحقیق ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسا جرموک پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اندہ بھی داود وابن خزیمہ والحاکم اور حضرت انس سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند البحقی اور حضرت ابو ذر سے بھی روایت ہے اند الطبرانی ان حوالے اور تھلے دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رائے تو کہڑے پاسے فرقے تھلدا پہ ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمسح علل اجل اے موک دو نو آندے نے جرموک نو تے خمار نو تے خمار تے اوڑھنی ہوئی وہ تو عورتاں دی ہے جی لہذا اتنے مراد کی ہے جرموک ہے تے بھی ثابت ہے جی اچھا جی
قولہ او فوق الخفین او فوق الخفین خفین لابسہما منفردین ہوں یا فوق الخفین ہوں ذرا مسئلے سمجھا جاؤ میرے یارو بہرحال ان دونوں کو منفردین پہننے کی صورت میں مسا کیوں جائز ہے پس بوجہ ہونے ان دونوں کے مثل پس مانے ہیں وہ حدث کے سرایت کو کتوں تک تو لہٰذا کافی ہے مسا اے تا جے کلے پائے ان تا بہرحال ان کے پہننے کی صورت میں خفین کے اوپر فیخدسو پس مخدوش ہے جواز مسائن پر جی اس ایک سوال ہے ان کا جواب دینا ہے بے نہ ہون مسا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان پر یہ کہ خف بدلہ ہے کس کا وجل سے اور بدل تے اے بدلے دا بدلہ ہے اے بدلے دا بدلے اور بدل نہیں ہے اس کے لیے بدل خاص کر کے رائے کے ساتھ اور بنا کرتے ہوئے اس پر اور بنا و بنا ان علی ھذا اور اسی پر بنا کی ہے و بنا علی ھذا نہیں جائز رکھا ہے اس کو امام شافعی رحمہ انہوں نے فرمایا بدلے دا بدلہ ہے تو بدل رائے نال ثابت نہیں ہوندا لہذا جرموک کو تے مسا ٹھیک نہیں ہے گا جی اے شاباش جی ہم کہتے ہیں تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسا فرمایا کن پر بس ہوں ذرا مسئلہ سمجھا جو میرے یارو اور نہیں تسلیم یہ بڑا اہم مسئلہ جے اور نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ جرموک بدل ہے بدل سے بے پیر دا بدلہ ہے پہلا موضع تے ان دا بدلہ ہے اتلا اسی نو تسلیم بلکہ وہ بدل ہے کس سے اے پاؤں دا بدلہ ہے موضع دا بدلہ نہیں ہے گا دھیان کرے جی پس نہیں لازم آئے گا بدل اور نہیں لازم آئے گا ثابت کرنا بدلیت کو یہ بھی پیر دا بدلہ ہے جی سنیں دھیان کرے جو بلاوے پس اگر تو کہے اگر ہو اسی طرح جی اگر کہ اے پیر دا بدلہ ہے کیے تو پھر البتہ واجب ہو پاؤں کا دھونا جرموک کے اتارنے کے وقت جیسا کہ موزوں کے اتارنے میں حالانکہ اس طرح نہیں ہے یا یلواجون بندے پائے نے موزے وضو پورا کر کے پوں پاں کو نہیں کیتی اتے پال ہے دوجے موزے جرموک جی بعد جنہیں پوں پاں کیتی ہے ہونے نے کیتا ہے تے مسا کی کیتا تے پھر انہیں لا دیتے پھر انہیں تے جدوں پیراں دا بدلہ نے تے پھر دوجے موزے بھی لا کے پیر دھونے چاہیے کیونکہ جے موزے پائے ہن مولوی جی تے موزے لا دئیے تے کی حکم ہے تے جدوں اتلا مسا اتلا موزہ پیر دے قائم مقام ہے تے جی اے لے جاوے تھلے والا نہ لائیے تے پھر بھی انہوں لا کے تے پیر دھونا چاہیے نا چونکہ یہ تے پیر دا بدلہ سی جی نہیں سمجھ آئی تے حالانکہ اس طرح نہیں مسئلہ ہے کہ جل اتلا لے جائے نا تے تھلے والے تے مسا کر لے پیر نہیں دھونا کل تو میں کہتا ہوں بدلیت کی وصف اس اوپر والے میں پاؤں کی طرف سے محض وہ جب تک یہ پیر شریف میں جلوہ فروز ہے جدوں تک موضع ہوتے چڑھے ہیں نا ادوں تک پیر دا پس جب اتر گیا یہ اوپر سے سیٹ خالی ہو گئی تو سواری بہ سکتی ہے سنیں تو زائل ہو گئی بدلیت اس سے اور متصف ہو گیا بدلیت کے ساتھ تھلے والا موضع چونکہ خود موجود ہے بسم اللہ جس لئے یہ ہٹ گیا نا اتوں تو ان تھلے والا بدل بن گیا جی سنیں ہی قضا فی العنایہ ون نہایا آندھے انہوں نے دھیان کرے جی اس کے ساتھ معلوم ہو گیا مسے کا جواز خف پر کہ پہنا گیا کس پر فوقا مخیط من کرباس و نحوہی ان سے کہ نہیں جائز مسا اس پر کی آندھے نے وضو کر کے جراباں پائیاں جراباں پا کے اتے موزے پائے تو ہن اے نہ موزے ہوتے جائز ہے جی حال سمجھیو
اس لیے کہ جرموک جب تھا بدلا کس سے رجل سے اور بنایا جائے گا موضع کو وہ جو نیچے ہے اس کے باوجود جواز مسا کے اس پر کس کے حکم میں قدم کے حکم میں بنایا جس لے جرموک پایا ہے تے اے پیر دا بدلا ہے تھلے والا موضع اندے ہوندیاں گویا کہ کوئی نہیں جدو یہ گل ہے تو پس البتہ یہ کہ ہو خف بدلا کس سے رجل سے اور بنایا جا اس جراب کو کہ نہیں جائز مسا اس پر کیا بنایا جائے عدم کے حکم میں یہ بطریق اولا وہ جدو تھلے والا موضع پورا موضع اتلے جرموک دی وجہ تو معدوم ہے تے لہذا یہ جراب ان دی موضع دی وجہ تو بطریق اولا معدوم ہے نہیں سمجھایا مسئلہ کہ گڑبڑ ہوئی کوئی کیا میں دیسی کم بھئی چمڑے دا موضع پائے اتے دوجا موضع پا لے تے اے اتلا جڑا ہے نا اے پیر دے قائم مقام ہے حالانکہ جڑا تھلے وے نا او کلا ہوئے تو اس سے مسا ہو سکتا ہے تے ایمی جدو جراب پا کے اتے موضع پایا ہے تے اے موضع بھی کندے قائم مقام ہے جب کہ تھلے والی شاید کلی ہوئے تو مسا جائز نہیں ہے تو لہذا بطریق اولا یہ پیر دے قائم مقام ہے جی سنیں ہی اے شاباش سے پھر بھی آندھ نے تفصیل کس میں ہے سیایا میں ہے اچھا جی او لا یجوز او کلے پائیے تے نہیں جائز جیسا کہ نہیں جائز مسا کس پر باز بنا بھی اور روند وغیرہ دے بنے ہونے جڑے جی کیوں باوجہ مفقود ہونے جواز مسا کے بعض شروط کے اس پر او کیے وہ تتابول مشجفی ہے مسلسل چلنا یہ تو لکھا کیے انہوں مشج بناؤ نا مشج اور وہ تتابول مشج ہے اس میں تو اندے وچ وہ نہیں ہو سکتا کیوں باوجہ پہنچ جانے پانی کے اس سے غالباً کدھر کیونکہ کپڑے شپڑے دے دیے جی ایشا بس اور شرط مسے میں تو یہ ہے یہ کہ نہ پہنچے طریق ادھر کام تھا پس اگر ہے کرباس ایسی کہ پایا گیا فی ہا پائی گئی اس میں کی لکھے فی لکھے ان فی ہا بناؤ نا اگر ہو کرباس کہ پائی جائیں فی ہا اس کرباس میں کیا پائی جائے اے نئے فعل وجدت شروط فی شروط نہیں فی ہا پائی جائیں اس میں کیا شروط تو جائز ہے مسا اس پر جائز ہے مسا اس پر قضا کما فی الخانیہ اچھا جی اور دھیان پلا ہوئے اور سمجھا کے گل دی بھی اگر وہ کرباس اس قسم دیے کہ ان دے وچ شرطاں موجود نہیں دی موٹی ہے تو مسا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جی اے شاباش اچھا جی وہ لا یجوز ہو گیا آرن دوسرا جی اچھا جی کیے اب بے حیث ہو یاسلو بالل المسے اے علل جرموک پر کدھر اے جرموک کڑا کرباس دا جرموک تو جراباں پائیاں نے جرموک پر موضع داخل کی طرف وہ جو کس کے نیچے ہے پس اس وقت جائز ہے اس لیے کہ ہو گیا مسا کس پر تو لہذا اگر کسی بندے موضعاں ہوتے جراباں پالیاں پتلیاں تو انہیں مولوی جی جراباں دے اتوں مسا کیتا چنگا ہاتھ پہیں کے کوشش کیتی بھی تھلے پانی تو کی ہو جائے گا مسا ہو گیا اس دے سمجھ گئے ہو مسا ہو گیا جی اور سمجھے ہی بھی ہوں مسا موضع تے ہویا ہے تے اتلے روح والے جرموک تے نہیں ہویا جی جی اگے جی سما ان کانا پھر اگر ہوں وہ دونوں واپس چلو میں بھائی ہو پھر اگر ہوں وہ دونوں پڑھی کو نہیں پڑھی ہیں پھر اگر ہوں وہ دونوں چمڑے سے اور تحقیق پہنا ان دونوں کو کس کے اوپر موضوع کے اوپر اگر ٹورنا فین لابسهما بعدما احدث ومسح على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين وإن لابسهما قبل الحدث ومسح عليهما ثم نزعهما دون الخفين اعاد المسح على الخفين الداخلين بس ہن پھر واپس چلو پھر جب وہ جڑا اتلا چمڑے والا ہے
پھر جب ہوں وہ دونوں اوپر والے کس سے؟ چمڑے کی مثل سے، اور تحقیق پہنا ان دونوں کو کس کے اوپر؟ ہونے جڑا پایا ہے ان کو تفصیل باجے ہو. پس اگر پہلا جرموکین چمڑے کے جرموکین کو موضوع کے اوپر بعد اس کے کہ حدث کر چکا تھا، بعد اس کے کہ وضو کر کے موزے پائے نا تے بعد حدث کی تھی تے پھر انہیں اتنے جرموک پا لے اور نہ حدث کی اور مسح کر لیا خفین پر تے مسح کر کے تے ہن جرموک پائے تو نہیں جائز مسح جرموکین پر، ہن جائز کو نہیں جائز. آگے جوزی سمجھ کے نہیں. اور اگر پہنا جرموکین کو موزے وضو کر کے پورا تے موزے پائے تے بے وضو ہون تو پہلو جرموک بھی پا لے ہون اے کم ٹھیک ہوئے. اور اگر پہنا دونوں کو حدث سے پہلے اور مسح کیا جرموکین پر تے ہون ٹھیک ہے ہون تے پھر اگاں لگی گرمی تے سا کے اتلے موزے لانے ہیں تے پھر اتار دیا دونوں کو نہ کہ تو اعادہ کرے مسے کا خفین داخلین پر. ہون مسا ختم ہو گئے جے نماز پڑھنی نا ہون وہ تو پڑھنی ہون پیروں تو باقی وضو ہے اے مسا نما کر لوے. اور سمجھایا کہ مسئلہ کہ کو نہیں آیا. پھر اچھا شرح دیکھو بندروں او لا یجوزو اس لیے کہ حدث او بے وضو ہونے تو بعد مسح کرنے تو بعد جرموک پائے تھے ہن مسح کیوں نہیں ٹھیک؟ اس لیے کہ حدث حلول کر گیا موزے کے ساتھ اور وہ تھلے والے موزے بطور بدلیت انل پیر پکے ہو چکے نے خف کے لیے تو پاس اب نہیں حاصل ہوگا جرموک کے لیے بعد اس کی کیونکہ مسح جدو کر لیا تو بطور بدلیت تو پکے ہو گئے نے. اچھا جی اعادہ وجہ اس لیے ہم بھی ایک کیوں دوبارہ لوٹائے اتلا جو موضع سی اتنے مسا ہویا سی لا دے تھلے والا بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ جرموک کی بدلیت پاؤں سے ماز تھی جب تک ہو جرموک پس جب اتر گیا تو باقی رہ گیا پاؤں بغیر غسل کے اور آ گئی بدلیت کس میں تو پس واجب ہے موزے کا مسح واجب ہے. سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ منع کر کتوں کرنا ہی پچھوں کتوں ہی وہ بے خلاف ہے پھر پڑھ دینا کہڑی جگہ تو ہی یا اپنے جرموکین پر یعنی موضوع پر جو پہنے گئے ہیں موضوع کے اوپر اے جرموک دی تفسیری تاکہ کیوں پائے جاندے ہیں تاکہ ہو جائیں وہ اوپر والے حفاظت کرنے والے خفین کی کیچڑ سے اور نجاست سے اس واسطے پائے دینے. پاس اگر ہوں کون ہو جرموک چمڑے سے یا اس کی مثل سے تو جائز ہے مسح دونوں پر برابر ہے کہ پہنے ان کو اکیلے یا خفین کے اوپر تو مسح جائز ہے. سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اور اگر ہوں کون جرموک کرباس سے یا اس کی مثل سے پس اگر پہنے ان دونوں کو اکیلے تو نہیں جائز تو یہ چمڑے دے موزے اتے پائے نے اور اسی طرح اور اگر پہنا ان دونوں کو خفین پر مگر یہ کہ تو پھر بھی ٹھیک نہیں گا پھر بھی ٹھیک کیونکہ کلیاں دے مسا نہیں جائز تو موزے اتے بھی جائز نہیں مگر یہ کہ ہوں دونوں اس حیثیت کے ساتھ کہ پہنچ جائے مسے کی تری خف داخل تک تو ہن مسا موزے تو ہو گیا جی. پھر جب ہوں وہ دونوں کون او جرموکین چمڑے سے چمڑے کی مثل سے اور تحقیق پہنا دونوں کو خفین کے اوپر ہونی اگو تفصیل فا تفصیلیہ پس اگر پہنا دونوں کو ما احداثہ کے بعد اور مسح بھی کر لیا خفین پر تو نہیں جائز مسح جرموکین پر. وہ جرموکین پانے جائز نے لیکن مسح نہیں کرنا مسح انہوں لا کے تھلے ہوتے کرنا ہے پھر پا لے.
اور اگر پہنا دونوں کو حدث سے پہلے اور مسا کیا دونوں پر تو ہونے مسا ٹھیک ہے. پھر انہوں گرمی لگی تو لا دیتے, پھر اتار دیا دونوں کو, نہ کہ خفین کو. وہ خفین بھی اتار دے پھر تو پیر تو ہونے فرض نہیں, نہ کہ خفین کو. تو اعادہ کرے مسے کا. خفین داخلین پر. ہاں جی شاباش جی. یا اپنے جرموقین پر, یعنی موضوع پر جو پہنے گئے ہیں خفین کے اوپر, تاکہ ہو جائیں وہ دونوں حفاظت کرنے والے خفین کی کیچڑ اور نجاست سے. جی بس اگر ہو جرموق چمڑے یا اس کی مثل سے تو جائز ہے مسا ان دونوں پر برابر ہے کہ پہنے ان دونوں کو اکیلے یا خفین کے اوپر. اور اگر ہو جرموق کے پاس یا اس کی مثل سے, پاس اگر پہنے ان دونوں کو اکیلے تو نہیں جائز مسا. اور اسی طرح اگر پہنے ان دونوں کو خفین پر, مگر یہ کہ ہوں وہ دونوں اس حیثیت کے ساتھ کہ پہنچ جائے مسے کی طرف خف داخل تک. پھر جب ہوں وہ دونوں چمڑے کی مثل سے اور تحقیق پہنا ان دونوں کو خفین کے اوپر, پس اگر پہنا ان دونوں کو ماخدفہ کے بعد اور مسا کیا خفین پر تو نہیں جائز مسا جرموقین پر. اور اگر پہنا ان دونوں کو حدث سے پہلے اور مسا کیا ان دونوں پر, پھر اتارا ان دونوں کو نہ کہ خفین کو, تو اعادہ کرے مسا کا خفین داخلین پر. ایک جزی پڑھ بے خلاف ہے. خلاف ما اذا مسح على خف ذي طاقين فنزع احد الطاقين لا يعيد المسح على الطاق الاخر. برخلاف و صورت کے جب کہ مسا کیا خف ذی طاقین پر, ڈبل چمڑے دا مسا موضع بنایا سی. کندہ دو میں کٹھے کیتے سن جی. مسا کیا کس پر؟ خف ذی طاقین پر. تے پھر انہیں نا جی اتلا جڑا ہے نا وہ تو چھک چھک کے لا دیتا, جی میں بھی لایا, تروپے کھول دیتے, یا جیڑی شے نال جوڑیا سی وہ وچوں پٹ دیتی, پٹ کے اتلا لا دیتا. پس اتار دیا طاقین کا ایک, اور دونوں اتوں تے تھلے ننگا کر دیتا. تو نہ اعادہ کرے مسے کا طاق آخر پر, جیڑا تھلے والا طاق ہے نو ستے نہ کرے. سمجھا گئے؟ ذی طاقین بھی دورے چمڑے دا موضع بنایا سی جی. ایک جرموقین وکھرے وکھرے, ذی طاقین ہوندا ہے بھی دوواں نو جوڑ کے بنایا سی, اتلا لا دیتا ہے, مسا کر چکیا سی. اے مسا ٹھیک ہے, اے ان دی دوران دی لوڑ کوئی نہیں. وہ سمجھے ہی. ادھر ویکھو بخلاف وجہ فرق یہ کہ طاقین, وجہ فرق یہ ہے طاقین باوجہ بے جرموقین لا دیو تے تھلے مسا دورانا ہے, طاقین دا اتلا حصہ لا دیو تے مسا. وجہ فرق کی یہ ہے کہ طاقین باوجہ متصل ہونے دونوں کے فی حکم شیء واحد ہیں. پس مسا طاق پر اتلے تلے ہوتے, گویا کہ مسائے دونوں پر. پس اتارنا دو کے کا نہیں نقصان دے گا کس میں, اور نہیں ہے اس طرح جرموق اور, کیونکہ وہ دونوں شیان وکھریان منفصلان ہیں. تو پس نہ ہوگا مسا دو کے ایک کا مسا. پس جب اتارے جرموقین تو باقی رہ گئے خفین, تو پس واجب ہے یہ کہ ادا کرے مسا اس پر. ذی طاقین جی مراد بے خف ذی طاقین سے یہ ہے یہ کہ ملایا جائے دو چمڑوں کے درمیان, اور مرکب کیا جائے خف کو ان دونوں سے تیار کیا جائے. دو چمڑے ملا کے تو موضع بنایا کی بھی وہ ذی طاقین کی میں بنے گا. اب دورہ کپڑا ہوئے تو اے واجہ ذی طاقین بھی دورہ کرنا ہے جی, اے ذی طاقین اے تو ذی طاقین, انہا نہیں پتہ لگتا جی. جی کمال بندہ ہے یار. بھی یہ ذی طاقین کیڑا ہوندہ ہے بھی دو چمڑے ملا کے تے ایک موضع بنانا. آخر انہاں بچ انہوں نے کوئی جوڑنے واسطے کوئی شے لانی, جڑی بھی شے لائی انہیں جی. اے مطلب دھیان کریں بھائی جی. اچھا بس اس حیثیت سے کہ ہو ایک ان دو کا زہارہ تے دوسرا, سنیں جی بھی ایک جڑا وہ ظاہر ہے تے دوسرا بطانت ہے, بھی یہ دو تا انج بننا ہے جی.
سمجھ گئے؟ چلو جی، برخلاف اس صورت کے، برخلاف اس صورت کے جب مسا کیا خف ذی طاقین پر، بس اتار دیا طاقین کا ایک، تو نہ اعادہ کرے مسے کا دوسرے طاق پر، اور تھلے والا جڑا ہے جی۔ برخلاف صورت کے کہ جب مسا کیا اس نے خف ذی طاقین پر، پس اتار دیا طاقین کا ایک، تو نہ اعادہ کرے مسے کا طاق دوسرے طاق پر۔ آگے پڑھ دے فَإِنْ جی۔ نَزَعَ أَحْدَ الْجُرْمُوقَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ الْآخَرِ۔ وعن نبی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ انه یخلع الجرموق الآخر ویمسح علی الخفین۔ اچھا جی، ایک جزی ہور، موضعاں اتے پائے نے جرموک، جرموکاں اتے کیتا ہے مسا، دوویں جرموک لا دیتے تے پیچھے جزی پاڑے دوواں موضعاں تے مسا دہرائے، ایک جرموک لایا تے ایک رہن دیتا ہے، اور اگر اتارا اس نے جرموکین کا ایک، ہون کی کرنا ہے تو پس لازم ہے یہ کہ اعادہ کرے مسے کا کس پر؟ اے جڑا جرموک لایا ہے نا، اس تا موضع تے مسا کرنا ہی کرنا ہے، دوجے تے بھی کرنا ہے، آندے نے دوجے جرموک تے مسا کرے جی، حالانکہ وہ تو پایا ہے لیکن اس سے بھی کی کرے، کیونکہ ایک تا مسا ہوندہ نہیں نا جی، مسا دوواں دا ہوندہ ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش سے۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ یعنی دوجا جرموک رہن دے وے، ان دے اتے مسک جڑا لایا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، موضوع جو سامنے آ گیا ہے تو دوجے دے جرموک دے اتے کرے، یہ طرفین دا مذہب ہے۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ اتارے مولی ابراہیم دوسرا جرموک بھی اور مسا کرے کن پر، بھی اس کی ڈرامہ لایا جی چنگا ہے مولوی ہے جی، شغل لاندہ ہے جی۔ اور ویکھو او فعلیہ کی بھئی اتارا جرموکین کا ایک، ظاہر اس کا یہ ہے کہ واجب ہے اس پر، حالانکہ اور دوسرے جرموکتے بھی یہ واجب نہیں بلکہ وہ مخیر ہے درمیان اس کے کہ اتارے دوسرا بھی اور مسا کرے، اور درمیان اس کے کہ اعادہ کرے مسے کو، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ غنیہ میں، مگر یہ کہ کہا جائے کہ وہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ ارادہ کرے اتارنے کا، کوئی نہیں کھانے چپے مسئلہ خراب ہو گیا۔ ایک جرموک لایا تو ایک باقی ہے، متن کو پتہ لگتا ہے فعال ہے بھی دوجا لانا نہیں، ایسے بھی مسا کرنا دوسرے تے بھی کرنا ضروری ہے، آندھے نہیں جی ضروری نہیں، مرضی ہے تے ایوے کر لوے، مرضی دوسرا جرموک لا کے تم موضعہ تے آندھے نے جڑا علیہ ہے نا لازم ہے ایوے نو مقید کرو بھی دوسرا نہیں لانا چاہتا، دوسرا تو ہون پھر اس تے مسا لازم ہے جی۔ کو مسئلہ سمجھ آیا جی کہ نہیں، ایک دا مسا نہیں جی ہوندہ، جدوں میں کرنا ہے دوواں دا کرنا ہے جی۔ اے شاباش سے۔ او انہو یخلعو ان ابی یوسف، یعنی واجب ہے اس پر یہ دوجا بھی لاوے، اور نہیں کافی کیا مسا، سنا جی۔ اور وجہ قیاس ہے کس پر، یعنی آپ آندھے نے تجدید مسا کس تے جرموک تے، ایک تد لایا تو مسا کرنا ہے نا تے دوجے جرموک اتے مسا کرے، آندھے نے ٹھیک نہیں، اے کیویں وجہ کی ہے، وجہ قیاس ہے خف پر، کیونکہ جب اتارے بندہ خفین کا ایک تے پیر تونا پہ گیا ہے تے دوجے ہوتے مسا نہیں کر سکتا، واجب ہے اس پر اتارنا دوسرے کا اور دونا رجلین کا۔ آگے جی سمجھ آپ دی روایت ہے نا وہ اس گل تے قیاس ہے بھی جی میں موضع ایک لائیے نا تے دوجا خام خواہ لانا ہے، دو میں پیر تونے نے، اے میں جلے کہ جرموک لائے ہے نا تے مسا کیتا ہے، دوجا بھی جرموک لا کے مسا کرے جی، سمجھے ہی۔ اور جواب یہ ہے کہ یہ بات ان ذالک یہ لاللہ تاکہ نہ لازم ہے جمع بین البدل، اور یہ امر منتفی ہے کس میں، اے جڑا آپ دی دلیل دیتی ہے نا اوے وے کہ بھی ایک تے مسات ایک پیر تونا بھی ایک موضع لایا ہے نا جڑا قیاس کیتا ہے، ہون اے جڑا تونا ہے تو ہو گیا اصل تے دوجے تے مسا، تاکہ اصل تے بدل مبدل تے مبدل بدل دو میں کٹھے نہ ہو جان، اوتھے تے تاں دوجا موضع لانا ہے، آ جڑے ایک جرموک لایا ہے ایتھے گل نہیں بندی، سنے ہی تے
اور یہ امر منتفی ہے جرموک میں، اس لیے کہ جرموک نہیں ہے بدل کس سے، بلکہ وہ تو بدل تھا پاؤں سے، تو لہذا جڑا دوسرا جرموک ہے اندر اتے مسا ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے ہو۔ اور اگر اتارا جرموکین کا ایک تو لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے مسے کا دوسرے جرموک پر۔ لازم دا مطلب یہ کہ بھی جے نہیں لانا تو پھر مسا کرنا ہے، اور لہذا اے آنے نا تو مطلب ظاہر روایت امام ابو یوسف کو بھی یہ، اور ایک روایت کی گئی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ اتارے جرموک آخر اور مسا کرے خفین پر۔ چل میں نے کیا اگر اتارا اس نے جرموکین کا ایک تو لازم ہے اس پر یہ کہ لوٹائے مسا جرموک آخر پر، اور روایت کی گئی امام ابو یوسف سے یہ کہ اتارے جرموک آخر اور مسا کرے خفین پر۔ چلو